بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ جی ایم صاحب جو ہیں وہ نہ صرف برصغیر کے مگر ایشیا کے بہت بڑے مفکر، عالم اور ایک بہت بڑے رائٹر تھے جن کی 118ویں یعنی 118واں جنم دن تھا۔ تو اس موقع پہ ساری سندھ سے اور پورے پاکستان سے جو لوگ آئے تھے اظہار عقیدت کے لیے، تو اس موقع پر جی سی جام شروع کی طرف سے حیدرآباد کی طرف سے 144 قلم لگایا گیا، جس کا بعد میں سید غنی نے یہ بتایا کہ ہمارا کوئی بھی آرڈر نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کا، یہ مقامی انتظامیہ نے خود دیا ہے۔ ہم خود پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا آرڈر نہیں ہو، ہوم سیکریٹری کی طرف سے یا وزیر داخلہ کی طرف سے، ایسے ڈی سی خود جو ہے 144 قلم کیسے لگا سکتا ہے۔ مگر پھر بھی اس کے بعد بھی جو عقیدت کا اظہار کرنے ساری سندھ سے اور پورے پاکستان سے لوگ گئے، ان کو مختلف جگہ پہ انہوں نے رینجرز نے اور پولیس نے روکا اور ہینڈرسنس ڈالی۔ اس طرح ہمارا جو قافلہ تھا کراچی سے جا رہا تھا، جس میں تقریباً 70-80 لوگ تھے، جس میں ہمارے ساتھ فیملیز بھی تھی، بچے بھی تھے۔ تو M9 موٹر وے پہ تقریباً ہمیں 2-2.5 گھنٹے انہوں نے ویکسینیشن کارڈ چیک کرنے کے بہانے روک لیا۔ تو جب ہماری ساری بس نے ویکسینیشن کارڈ چیک کروائے، اس کے بعد وہ نہیں چھوڑ رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ ساری مسافر بسوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں چھوڑ رہے، کیا سبب ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی آرڈر نہیں ہے، جب تک آرڈر آئے گا تب تک ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکیں گے۔ تو بہرحال یہ 2-2.5 گھنٹے ہمیں انہوں نے ذلیل کیا۔ وہاں ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ شاید گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں، مگر 80-90 لوگ تھے، اس وجہ سے وہ گرفتار نہیں کر پا رہے۔ اس کے بعد ہم جب وہاں پہ گئے تو سائیں کی وزارت ہم نے حاضری بھری، وہاں پہ پھولوں کی چادر ڈالی، اور واپسی میں جب ہم آ رہے تھے تو پتہ چلا کہ بہت ساری بسوں کو، وینوں کو روکا گیا، جن میں کچھ گرفتاریاں بھی کی انہوں نے۔ اور اس کے بعد صبح کو ہمیں جیسے پتہ چلا کہ 2 FIR لانچ ہوئی، ایک میری وائف پہ ہوئی ہے اور ہمارے کچھ دوست ہیں ان پہ ہوئی ہیں، بغاوت کی اور دہشت گردی کے سن اور چھچھا تھانے کے اوپر، اور ایک FIR جو ہے وہ میری وائف پہ، دوسری بھی میرے ساتھ جو ہے مجھ پہ بھی ہوئی اور ہمارے 4-5 دوست تھے ان پہ بھی ہوئی، ٹیررسٹ کے حوالے سے یا اینٹی اسٹیٹ کے حوالے سے۔ ہم کل جو ہیں اپنے وکیلوں کے ساتھ جو ہیں وہ TC کورٹ اور سیشن کورٹ جامشورو میں پیش ہوئے، اور جج صاحب کو ہم نے بیل بفور اریسٹ کے کاغذات جو ہیں وہ جمع کروائے، اور جج صاحب نے جو ہے وہ بیل بفور اریسٹ جو ہے وہ ہمیں اپروو کر دی۔ وہ ہماری ضمانتیں ہو گئی ہیں، مگر کی ضمانت ابھی تک نہیں ہوئی، اس کی ڈیٹس دی گئی ہیں 27 اور 29 جنوری۔ ہر سال جب بھی جی ایم صد کی برسی کا موقع آتا ہے یا سالگرہ کا موقع آتا ہے، تو اس پہ یہ مختلف کیسز جو ہیں مختلف لوگوں کے اوپر جو ہے درج کرتے ہیں، فیک FIR درج کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کیسز چلتے ہیں، کبھی کبھار 4-5 سال تک وہ ان کو کورٹوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، مگر تنگ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ، مگر اس بار جو نئی چیز وہ یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر بھی انہوں نے بغاوت کے مقدمے درج کیے ہیں۔ وہ ایک پہلی مرتبہ ریسنٹ جو تاریخ میں جو مجھے پتا ہے، ماضی میں ہوں گے، مگر ریسنٹ تاریخ میں عورتوں کے اوپر جو ہے وہ پہلی مرتبہ بغاوت کے کیس درج کیا گیا ہے۔ اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ پہلے جو کیسز داخل ہوتے تھے وہ جو نیشنلسٹ پارٹی کے لیڈران تھے یا جلسے کرتے تھے ان کے اوپر ہوتی تھی، مگر پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے جلسے نہیں کیے، جو عام کارکن کی لیول کے ایسے کے تھے لوگ یا ینگسٹرز تھے زیادہ تر یا فیملیز تھی، ان پہ اوپر یہ کیسز جو ہیں وہ درج کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مارشل لا سے تو کم نہیں ہے، یہ اناؤنس مارشل لا ہے۔ جس طرح کا ان کا رویہ ہے، جس طرح کے انہوں نے کیس لگائے ہیں، اس میں سے یہ واضح ہوتی جاتی ہے یہ چیز۔